رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ آج ہم اپنا 14واں روزہ افطار کریں گے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد وقاص قادری سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھے جناب محمد وقاص قادری صاحب جو کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں شہر شداد پور کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز، جو کہ شداد پور کی پہچان بھی ہیں، جو کہ شداد پور کی شان بھی ہیں، اور جو کہ شداد پور کا فخر بھی ہیں، جناب انس برادران، جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ بارہا آپ جنہیں سماعت کر چکے ہیں، ARYQ TV اور بے شمار چینلز پہ۔ انس برادران ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ سے عقیدت کے پھول بکھیریں۔ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ ہم لکھیں ایک، ہم کہیں ایک، ہم کہیں سورج بھی تو ایک ہے، ہم کہیں چاند بھی تو ایک ہے، اللہ پاک اس ایک سے بھی پاک ہے، اللہ پاک ہمارے بولنے والے ایک سے بھی پاک ہے، اللہ پاک لکھنے والے ایک سے بھی پاک ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ
ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، اللہ 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 اللہ۔ آج کل بڑے دلوں میں زنگ آ گئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، بغض، انا کے چکروں میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دوریاں کیسے ختم ہوں گی؟ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ مٹھڑا مولا عید کرا، پہنج نبی جی دید کرا، مٹھڑا مولا عید کرا، پہنج نبی جی دید کرا، بس ہی تمنا دل کی گرے، بس ہی تمنا دل کی گرے، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب انس برادران جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حد عزتوں سے نوازا، اور ایک سندھ کی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے، تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح یہ حضور کا ذکر کرتا رہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دینی رہنمائی، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد جاوید عباس نقوی صاحب۔ بہت شکریہ قبلہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ یہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا بڑا ہی اہم اور مہم سوال ہے، خاص طور پہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے بھی بہت مہم سوال ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام جنس یا صنف کی حیثیت سے کسی کو بلند یا پست نہیں کرتا۔ انسان کی نگاہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کردار ہے، عمل ہے، عقیدہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے لا یزال کلام میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، نہیں، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مشروط نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو اس کو ہم زیادہ جزا دیں گے، عورت کرے گی تو ہم اس کا کم مقام ہوگا، نہیں، جو بھی عمل صالح کرے۔ اگر شرط رکھی تو کیا رکھی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مؤمن ہو۔
پھر ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو اسی دنیا میں حیات طیبہ دیں گے. کیا کہنا ہے، بہت خوب. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں تک تو یعنی قرآن کی نگاہ میں دونوں جو ہیں وہ ہم جنس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انتظامی لحاظ سے پروردگار عالم نے کس کو کیا مقام دیا، کس کو کیا مقام دیا، ورنہ دونوں اعتبار سے یعنی ہر اعتبار سے عورت مرد کے برابر ہے. اگر خدا کی نگاہ میں کوئی بلند ہے تو وہ نہ عورت بلند ہے نہ مرد بلند ہے. کون بلند ہے؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک. اب کم کا جو صیغہ ہے وہ صرف مرد پر نہیں آ رہا. ویسے تو صحیح ہے کہ مرد کو ہی کم جو ہے گرامیٹیکلی، لیکن یہ آس مرد کے لیے بھی رہا ہے عورت کے لیے بھی رہا ہے کہ جو بھی تقوی کو پکڑے گا وہ خدا کی نگاہ میں مکرم ہوگا. اب عورت کا یعنی اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کا مقام کیا تھا کہ اسے ایک یعنی عضو معطل سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ مقام تھا کہ اگر باپ کی کوئی بیوی ہے یا باپ کے نکاح میں کوئی عورتیں ہیں تو وہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی. یعنی اور عورت کا پھر یہ مقام کہ عورت اگر ان کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم محسوس کرتے تھے بعض قبیلے، اور اتنی شرم محسوس کرتے تھے کہ وہ پیدا ہوتے اسے زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا کہ جس کا پھر قیامت کے دن وہ جواب بھی لے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کہ کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، اور پھر اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا کہ جو خدا کا لا یزال کلام ہے اس میں پروردگار عالم نے کچھ خواتین کا ذکر کیا اور ان خواتین کو بلند و بالا مقام عطا کیا، جیسے کہ سورہ مریم ہے، جناب مریم ہے، جناب آسیہ ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، اور پھر امہات المومنین ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب عائشہ ہیں، یا اور دوسری امہات المومنین جو ہیں وہ تمام ہمارے لیے ایک بلند مقام رکھتی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اور پھر سب سے بڑی آئیڈیل ہمارے لیے جناب سیدہ معصومہ کونین، مخدومہ کونین، سیدہ طاہرہ، یعنی یہ لقب اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ کی طرف سے یہ اسماء ان کو عطا ہوئے ہیں. تو اللہ کسی کو ایسے ہی اسماء عطا کرتا. اللہ جب ایک یعنی صنف نازک کو کہہ رہا ہے کہ یہ مبارکہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ سیدہ ہے، یہ مقام کس کو عطا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک عورت کو مقام عطا کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جسے ماں کہا جاتا ہے، یعنی ماں کی ممتا، ماں کی محبت میٹر ہے خدا کی محبت کو ناپنے کا. یعنی کہ ماں کی محبت کے ذریعے خدا کی محبت کو ناپا جاتا ہے. تو ماں عورت کا مقام اتنا بلند مقام ہے نگاہ اسلام میں، نگاہ اہدیت میں، نگاہ خداوندی میں. پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو اور اس میں جو جہتیں نکلتی ہیں کہ بیٹی بھی ماں ہے، عورت یعنی عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، اور عورت کے لیے پروردگار عالم نے بہت وسیع میدان رکھا ہے کہ وہ ایک قوم کی پرورش کرنے والی، اس کی آغوش میں وہ بچے پلتے ہیں کہ جو قوم کی پرورش کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، لیکن مقام دونوں کا ایک جیسا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں وہی صاحب کرامت ہے، وہی مکرم ہے جو متقی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بہت خوب قبلہ، بہت خوب. اچھا قبلہ، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ اسلام نے بیٹی کو آخر کیا مقام دیا ہے؟ دیکھیں بیٹی کو بھی میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ بیٹی جو ہے اس کا یہ مقام ہے کہ پروردگار عالم نے بیٹی کو وہ عہدہ دیا ہے یا اس صفت سے پکارا ہے کہ جس صفت سے اپنے محبوب کو پکارا. کہ جب اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں پیدا کیا ہم نے، نہیں بھیجا ہم نے، وما ارسلناک نہیں بھیجا ہم نے الا رحمتا للعالمین، ماں سوائے اس کے کہ تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اور اللہ نے بیٹی کو وہ مقام دیا کہ بیٹی کو بھی رحمت کا درجہ دیا کہ بیٹی رحمت ہے، یعنی بیٹی کو یہ مقام عطا کیا ہے. اور پھر بیٹی وہ کہ جو رسول کی بیٹی ہو، اللہ اکبر، سیدہ کونین ہو، یعنی اتنا مقام کہ جہاں ایک طرف وہ معاشرہ ہے
کہ جو بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، جو بیٹی کے یعنی پستیوں میں گرا رہا ہے، جو عورت کو پستیوں میں گرا رہا ہے، اور اسلام یہ مقام دے رہا ہے کہ بیٹی آتی ہے تو سید المرسلین اٹھ کر اس کا استقبال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مقام اسلام نے دیا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا قبلہ، آپ سے ایک اور سوال کریں گے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے اسلام نے ماں کو کیا مقام دیا؟ ماں جو ہے، اب پہلے میں ماں اسلام کے، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ اسلام نے اس کو کیا مقام دیا ہے، میں یہ بتاؤں کہ معاشرے نے بھی ماں کو تو بڑا مقام دیا ہے۔ اب چاہے وہ جاہلیت والا معاشرہ ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو، آج کا معاشرہ ہو یا پرانا معاشرہ ہو، ماں جو ہے وہ ایک خاندان کی اکائی ہے۔ ماں وہ ہے جو خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ ماں کا مقام یہ ہے کہ ہم اگر زمین کو کوئی درجہ دیتے ہیں، اپنے وطن کو کوئی درجہ دیتے ہیں، تو اسے کس یعنی اس میں مدر لینڈ، یعنی ہم زمین کو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ کیوں زمین کو ماں کا درجہ دیتے ہیں؟ کہ زمین امانت دار ہے۔ کیا کہنا؟ زمین کو جو بیج ہم دیتے ہیں، اگر وہ بیج اچھا ہے تو زمین اس میں سے فصل بہترین نکال کر دیتی ہے۔ بس ماں بھی وہی ہے۔ بہت خوب۔ ماں جو ہے امانت دار ہے۔ ماں صدف امانت کی امانت دار ہے۔ کیا کہنا؟ ٹھیک ہے، تو ماں کا مقام اچھا۔ پھر اب اسلام کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں ماں کا کیا مقام ہے، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، مجھ پر بندوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں کا۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس کے بعد، کہتا ہے تمہاری ماں کا۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس کے بعد، فرماتے ہیں تمہاری ماں کا۔ کیا کہنا؟ پھر جب 3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے پھر کس کا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کا۔ یعنی باپ مرد ہے۔ اب یہاں مرد کا بھی رتبہ اور عورت کا بھی رتبہ، لیکن عورت جب ماں کے رتبے پر فائز آ جاتی ہے تو حقوق العباد میں 3 مرتبہ پہلے اولیت جو ہے وہ ماں کے حقوق کی ہے، اس کے بعد باپ کے حقوق کی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک یعنی عمرے کا موقع تھا، رسول اللہ عمرہ ادا کر رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ بھی عمرہ ادا کر رہا تھا، تو وہ اپنے کاندھے پر اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے تھے، اور جب وہ طواف پورے ہو گئے وہ رسول اللہ کے پاس آیا، کہا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی ہے، یا رسول اللہ میں اس کا ہر خدمت کرتا ہوں، اس کو کندھے پر لا کر میں نے اس کو طواف کرایا ہے، کیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہا تو اس کے حق کی بات کر رہا ہے، درد ذے میں اس نے جو تکلیف برداشت کی ہے تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے، ماں کے حق کی تو دوسری بات۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ یعنی آپ نے جو پوچھا کہ بیٹی، پھر وہ بیٹی کہ جو یعنی رسول کی لاڈلی بیٹی، رسول کی چہیتی بیٹی، وہ رسول کی بیٹی کہ جس کے لیے رسول یہ کہیں الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ ام کا مطلب کیا ہے؟ ام کے معنی کیا ہے؟ ام کے معنی ہیں، ایک ام کا معنی ہے مرکز، جیسے ام القریٰ، مکہ معظمہ کو کہا جاتا ہے ام القریٰ، یعنی شہروں کا مرکز، قریوں کا مرکز۔ یعنی ام کا معنی بنیاد، ام کا معنی جوہر، ام کا معنی اصل بھی نکلتا ہے، اصل، اور ام کے معنی ماں بھی۔ اب یہ ام کا لفظ جو ہے یعنی ام ابیہا، ہاں جب ابیہا کا لفظ آتا ہے تو پھر ام کا مطلب ہم یہی لیتے ہیں کہ ماں، اپنے باپ کی ماں۔ اب یہ باپ کی ماں کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لیں بنیاد، جوہر، اصل، تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ تفسیر ام ابیہا کی ہمیں ملتی ہے سورہ مبارکہ کوثر میں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے کوثر؟ دوسرے کئی معنی فخر الدین رازی نے یا اور علماء مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بیان کیے کہ کوثر کا مطلب ہے کہ نبی کی نسل کو چلانے والی جناب فاطمہ زہرا ہے۔
नबी की नस्ल जो चलेगी वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगी। इसीलिए आगे की जो आयतें हैं वो इसी बात की तशरीह भी कर रही हैं कि कौसर क्या है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी ये कौसर इतना बड़ा अतिया है कि उस नबी को कहा जा रहा है नमाज़ पढ़ो कि जो नबी पूरी रात क़याम में रहता है तो परवरदिगार आलम फरिश्ते को भेजता है, ए रसूल हमने इबादतों को तुम्हारी मुशक्क़त के लिए तो नहीं किया था, इतना हम नहीं चाहते कि हमारा महबूब इतना थक जाए कि उसके पाँव पे वरम आ जाए। यानी एक जगह पे खुदा कह रहा है कि अपनी नमाज़ों को कम करो, आधी रात खड़े हो जाया करो या उससे थोड़े ज़्यादा खड़े हो जाया करो। और एक जगह फ़ौरन कह रहा है कि इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले। अब ये जो फ़ा है, अब मैं इसकी अगर तशरीह करने लगूँ तो बहुत आगे डिटेल चली जाएगी। एक होता है फ़ा, एक होता है वाह। ये दोनों जुमलों को या दोनों किसी दो अम्र को या किसी दो हुक्म को मिलाने के लिए आते हैं, लेकिन वाह वहाँ आता है जो जहाँ दोनों में फसल आ जाए। फ़ा वहाँ आता है जो बिला फसल होता है, यानी बिला फसल अगर किसी काम को करने का कि उसमें एक लम्हे की सुस्ती ना होए, वहाँ फ़ा आता है। इसीलिए कुरान में एक जगह आया वइज़ा सव्वैतहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस आप फ़ौरन सजदे में गिर जाएँ। फ़ा सजदू इल्ला इब्लीस, बस सब के सब सजदे में गिर गए। अब यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं अगर एक लम्हे की ताख़ीर हो जाती तो सब दायरा इताअत से बाहर हो जाते। अब यहाँ परवरदिगार क्या कह रहा है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फ़ौरन नमाज़ पढ़ो। ये कौन सा अतिया है कि जिसको परवरदिगार आलम देने के बाद कह रहा है कि नमाज़ पढ़ो। वनहर, अब यहाँ वहाँ आ रहा है, आप कुर्बानी कभी भी दे सकते हैं। वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। अब यहाँ से पता चल रहा है कि नबी की नस्ल जो चलेगी वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम। नाज़रीन व सामीन, ये थे जनाब सैयद मोहम्मद जावेद अब्बास नकवी साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमें बता रहे थे कि इस्लाम ने माँ को क्या मकाम दिया है, इस्लाम ने माँ को क्या मकाम दिया है। तो मैं क्यों न कहूँ कि प्यार है साहिबान रहमत है, अरे माँ खुदा की अजीम नेमत है, माँ के आंचल के साए में रहना इसका साया तुम्हारी इज़्ज़त है। और जिनकी माएँ नहीं रहीं ज़िंदा उनके जीने में एक खुलवत है, और दस्ते शफ़क़त जो फेर दे कातिब कामयाबी तुम्हारी किस्मत है। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन व सामीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, देखते रहिए रमज़ान मरहबा। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमज़ान नशरियात रमज़ान मरहबा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 14वां रोज़ा इफ़्तार करेंगे और हर गुज़रते लम्हे के साथ हम इफ़्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। और हमारे आज के मेहमान सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काज़िम वसान। कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जैसे कि हमारे आबादार लोगों की खिदमत करते थे, मेरे परदादा जान मोहम्मद वसान, और लोगों की खिदमत करते थे, फिर उसी रिवायत को मेरे दादा हाजी भाई खान वसान ने आगे बढ़ाया। फिर मेरे अबू जो थे हाजी फैसल वसान, उन्होंने आगे लोगों की खिदमत की। फिर अब अल्लाह ने मेरे चाचू को नसीहत दी कि वो आगे लोगों के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं जब बड़ा हूँगा अल्लाह मुझे भी नसीहत दे कि मैं भी इसी फील्ड में इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से देखने वालों को क्या पैगाम दोगे कि रमज़ान किस तरह गुजारा? रमज़ान अमन का महीना है, मोहब्बत का महीना है, खुशियों का महीना है। ये रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें जैसे हम इबादत करते हैं रब की करीब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये रमज़ान रब के करीब होने का महीना है। बहुत खूब बहुत खूब। ये थे जनाब मोहम्मद काज़िम वसान साहब, जो कि अपने खूबसूरत ख़यालात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि रमज़ान रब के करीब होने का महीना है। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हमें रब के करीब कर दे। हमारी इस ट्रांसमिशन में शदादपुर की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मौजूद है, तो मैं चाहूँगा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि इख्तिताम से पहले जनाब अनस बरादरान अपने खूबसूरत अंदाज़ में एक मरतबा फिर इस ट्रांसमिशन में अक़ीदत के फूल बिखरें। मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम
پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں نوکر غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو مدینے والے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے جناب زہرا کے صدقے میں ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے ناظرین و سامعین چلتے ہیں اختتام کی جانب اور آج الحمدللہ ہم اپنا 14واں روزہ افطار کریں گے میں ایک مرتبہ پھر اس ٹرانسمیشن میں آنے والے تمام مہمانوں کا دل سے شکر گزار ہوں جناب محمد وقاص قادری صاحب کا ہمارے شہر کی ایک خوبصورت آواز جناب انس برادران کا جناب قبلہ سید محمد جاوید عباس نقوی صاحب کا اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے ابھی تک جتنی آئی ہیں اس میں سب سے کم سن مہمان جناب محمد کاظم وسان صاحب کا ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ اسی رمضان مرحبا ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ